بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ افواج پاکستان کے سربراہ کے طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کا آج پہلا دن تھا۔ اس موقع میں عمران خان صاحب نے بڑا ایک دلچسپ ٹویٹ کیا، اس پہ ہی بات کریں گے۔ اور ظاہر ہے مرکزی خبر یہی ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے، کے پی کی اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے، لیکن متضاد دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں، ذرائع سے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اب صحیح غلط کیا ہے ذرا بات کریں گے، مہمانوں سے تو بات ہو جائے گی بہت واضح۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی میں نشتر پارک میں خطاب کر رہے تھے، دوسری طرف پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما زرداری صاحب کو لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ زرداری صاحب کچھ کر پائیں گے، ہاؤس تحلیل نہیں ہونے دیں گے۔ نون لیگ کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ناراض ہیں، وہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی اس کے برعکس دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہو پائے گا جو پی ٹی آئی دعوے کر رہی ہے یا نہیں ہو پائے گا؟ نون لیگ جو دعوے کر رہی ہے وہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان جناب فواد چودھری صاحب سے، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہے پارٹی کے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، پہلے تو یہ بتا دیں، آپ ظاہر ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، مرکزی ترجمان ہیں، پھر پچھلے کچھ گھنٹوں میں یہ خبریں الگ الگ طریقوں سے آنے لگی جن کا خلاصہ یہ تھا کہ شاید اسمبلیوں کی تحلیل نہ ہو، یا ہو بھی تو بہت جلد نہ ہو، یا شاید پرویز الہی صاحب جو ہے وہ نہ کریں وہ جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس پہ پہلے کلیئرٹی دے دیں، یہ کام ہونے لگا ہے اور جلد ہونے لگا ہے؟ دیکھیں، یہ تو جب تک تحلیل نہیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی خبریں آتی رہیں گی، گفتگو ہوتی رہے گی، باتیں ہوتی رہیں گی۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم تو ایک چاہتے ہیں کہ نیشنل الیکشن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے، نیشنل الیکشنز کا اعلان کرے اور ہم آگے ایک فریم ورک بنائیں۔ لیکن چونکہ وہ اعلان نہیں کر رہے، اور چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب تک ہم الیکشن نہیں جیت سکتے اس وقت تک ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، تو ظاہر ہے یہ کافی کمزور دلیل ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو 64% نشستیں جن کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں وہ چونکہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، تو ہم اگلے ہفتے کہ ہم 20 مارچ سے پہلے ان پہ الیکشن کروا دیں گے۔ باقی سیٹیں جو ہیں وہ پھر ان کی مرضی ہے، ظاہر ان کے کنٹرول میں ہے، وہ بعد میں کروا دیں۔ 20 مارچ سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں الیکشن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 دسمبر سے پہلے اس کا مطلب ہاؤس تحریل ہے نا، زیادہ سے زیادہ 90 دن کے اندر الیکشن ہے، تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بھی کر لیں تو 20 اس سے آگے دسمبر جا نہیں سکتے، کیونکہ رمضان ہو جائے گا نا، کیونکہ رمضان آ جائے گا، اس سے آگے پھر جا 23 مارچ تو یکم رمضان ہے، تقریباً 23-24 مارچ، ایک آدھ دن آگے پیچھے۔ جی، تو اس کا مطلب اگلے 15-20 دنوں میں پھر یہ ہاؤس تحلیل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اگر گورنمنٹ آپ سے کوئی بات نہیں کرتی تو پھر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر بے شک وہ ان ہاؤسز میں الیکشن ہو جائیں اور وہ فیڈرل کا ہاؤس تحلیل نہ کریں تو پھر وہ ٹھیک ہے، پھر ان کی مرضی ہے۔ پھر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کی وہی دلیل ہے نا کہ پھر جب تک جنرل الیکشن ہوں گے تب ہماری پنجاب میں بھی حکومت ہوگی، ہم اور تگڑے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، یہی ہے نا آپ کا موقف؟ یہ حکومتیں تو ظاہر ہے پھر 5-5 سال کے لیے آئیں گی نا، اور جو بھی یہ الیکشنز کے نتیجے میں نتیجہ آئے گا، جو حکومت بنے گی وہ 5 سال کے لیے ہوگی، وہ پھر 1 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے تو نہیں۔ ابھی یہ تحریک انصاف کے پنجاب میں جتنے اراکین ہیں تقریباً 180 پلس 10 ہے نا، کاف کے 10 اور اس طرح 190 بندے، اس میں سے فواد صاحب کیا اندازہ ہے کتنے ایسے اراکین ہیں جو کہ اس رائے کے حق میں نہیں ہے کہ ہاؤس تحلیل کیا جائے؟ اگرچہ ظاہر ہے جب سی ایم تحلیل کر دیں گے تو ان کی رائے بے معنی ہو جائے گی، پھر بھی چونکہ دعویٰ کر رہے ہیں دوسرے کیمپ کے لوگ کہ وہ آپ کے بہت سارے ناراض اراکین پنجاب اسمبلی سے رابطے میں۔ دیکھیں، بات یہ ہے وسیم کہ میرے خیال میں جب ڈیبیٹ ہوگی تو کئی لوگوں کے ویوز ہوں گے کہ تحلیل نہ کی جائے، کئی لوگوں کا ویو ہوگا کہ نہیں فوراً کر دی جائے۔ جس طرح سے جب نیشنل اسمبلی میں ہماری دلائل تھے تو بہت لوگ ان کا خیال تھا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، لیکن جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ استعفیٰ دینا ہے تو 127 لوگوں نے استعفے دیے۔ یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا ویو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کریں، لیکن جب فیصلہ ہو گیا ہے اور عمران خان نے کہہ دیا ہے تو تمام 180 لوگ استعفے دیں گے، اور تقریباً اس وقت تقریباً 18 لوگ پی ایم ایل این کے ایسے ہیں جو کہ اگلا ٹکٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی اکاموڈیٹ کرے، تو 18 لوگ ان کے بھی جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں۔ اچھا، اور ان کے اس دعوے کا کیا کریں جو کہ وہ کرتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے لوگ ان سے رابطے میں ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور وہ سائڈ سوئچ کر جائیں گے اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سوئچ سائڈ کرنے کے لیے تو ایک یا تو ہونا کہ پیسے ایک بڑے آفر ہو گئے ہو، کسی کو ہوں گے، لیکن ہماری اس وقت جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل سوئچ سائڈ کرنے سے مطلب کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ آپ نو کانفیڈنس موو لیں گے۔ نو کانفیڈنس موو میں سپریم کورٹ کے مطابق وہ فیصلے میں وہ ووٹ کر نہیں سکتے، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا،
اور اس کے علاوہ کیا مطلب اس چیز کی کوئی مطلب لاجیکل سمجھ نہیں مجھے آتی کہ سوئچ سائڈ سے کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے زرداری صاحب کچھ کر سکتے ہیں. ابھی زرداری صاحب لاہور آ کے بیٹھ گئے. ابھی تقریباً آج رات 8 سوا 8 بجے ملاقات ختم ہوئی ہے سعد رفیق صاحب, ایاز صادق صاحب, ان سب کی زرداری صاحب سے. اور جی خبریں چل رہی ہیں کہ اس کے بعد زرداری صاحب نے پرویز ارشد صاحب کو بلا دیا, وہ اپنے پتے کھیل رہے ہیں. زرداری صاحب کچھ کر سکتے ہیں کیا ساری صورتحال میں؟ زرداری صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ سندھ کا لوٹا ہوا پیسہ پنجاب میں بانٹیں, جو انہوں نے پہلے بھی کیا ہے, اور سندھ کے لوگوں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور پیپلز پارٹی وہاں سے پیسے لوٹتی ہے اور یہاں پہ بانٹتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. اور ابھی تو خیر ان کے پاس کوئی اوور ریٹڈ ہیں زرداری صاحب کو ہمیشہ, اسپیشلی ARY ان کو بڑا اوور ریٹ کرتا ہے, حالانکہ زرداری صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی جیسے بڑی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا اور اب وہ 3 ڈویژنوں کی پارٹی رہ گئی ہے. سو آئی ڈونٹ نو وائی ہی از سو اوور ریٹڈ آن ARY. اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو گاٹ دس امپریشن کہ ARY اوور ریٹ کرتا ہے, مطلب کیوں لگا آپ کو ایسا؟ ویسے میں سنتا ہوں نا ARY کے اوپر زیادہ کہ زرداری صاحب آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, مطلب کیا سوال ہے, سوال تو کرنے کا اتنی تو اجازت دے, ابھی تو حکومت بھی نہیں ہے کہ سوال تو کیا جا سکے. نہیں سوال آپ ہمیشہ سوال کھل کے کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ کھل کے جواب دیتے ہیں. سو جس طرح سے آپ کھل کے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں, ہمیں کھل کے جواب دینے کا حق دیا جائے. جواب دینا الزام تو نہ لگا دے کہ جی. اور گزارش یہ کہ زرداری صاحب ہی تھے نا سربراہ جب آپ پیپلز پارٹی میں تھے, اور بڑے تگڑے انداز سے دفاع کرتے تھے پیپلز پارٹی کا. تب کون سربراہ تھا؟ مشیل اوباما تھوڑی سربراہ تھی. پیپلز پارٹی میں تھے تو دفاع کرتے تھے. ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے, اور کیا, جب جس کے ساتھ ہوں اس کا دفاع ہی کرنا, اس کے مخالف تھوڑا بولنا. جب مخالف ہوں گے تو مخالفت کریں گے نا. لاجک واجک منطق اصول خیر ہے, چلو وہ تو آنی جانی چیز ہے, ٹھیک ہے. یہی منطق ہوتا ہے, جب آپ ساتھ ہیں تو آپ دفاع کریں گے, جب آپ خلاف ہیں تو خلاف ہیں, یہی ہوتا ہے منطق. چلو غزل آپ نے چھیڑ دی ہے تو ایک مصرع اور کر کے پھر آگے چلتے. جب آپ ساتھ تھے تب بھی آپ یہی سمجھتے تھے کہ ہیں کرپٹ ہیں, سندھ کا پیسہ لوٹتے ہیں, لٹاتے ہیں, اوور ریٹڈ ہیں, دنیا کے بہت ہی برے آدمی. تب آپ کی رائے یہی تھی دل سے؟ بات یہ ہے, چینج آف ہارٹ کیا آپ نے بے شمار پروگرامز کیے ہیں, آپ کی اوپینین کبھی اور تھی کبھی اور ہوتی ہے. یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کیس کیا آپ لڑ رہے ہیں. جو کیس آپ کے پاس جو فائل ہوتی ہے آپ اس کے مطابق اپنی پریپریشن کرتے ہیں, اس کے مطابق آپ آگے جو ہے وہ دلائل اپنے بناتے ہیں. اس وقت آپ کے خیال میں ٹھیک ہے آپ کے پچھلے پروگرام اٹھا کے دیکھیں, ظاہر ہے جب آپ ساتھ ہیں تو آپ ساتھ ہیں. تو اچھا چلے, آپ اگر میری کسی رائے کا اسپیسیفک حوالہ دیتے تو اس کا جواب دیتا. آپ نے ایک جنرل بات کی ہے, میرے اسپیسیفک سوال کے جواب ہے, لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تو آپ کی کیا یہ امریکی سفیر سے ملاقات دوسری ہو گئی, ٹھیک رہی؟ آپ نے ان کو بتا دیا کہ اٹس بیہائنڈ اس, چھوڑو بس, کیا ہو گیا, کوئی نہیں یار, آگے چلو, ہوتا رہتا ہے. ملاقات تو ہے 2 سے زیادہ ہوئی ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ان سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں عمران خان, اور امریکہ بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک ریلیشن شپ تو رکھنا چاہے گا نا. جو بھی ملک جس نے پاکستان سے تعلقات رکھنے ہیں وہ تحریک انصاف کی امپورٹنس سے واقف ہے, اور وہ جو بھی معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ایک ملک جو آپ کے خلاف سازش کا موجد ہے, جو کہ اگر وہ سب نہ کرتا تو آج آپ اقتدار میں ہوتے, اس سے بس سب کچھ بھول بھلا کے آگے مطلب کچھ بھی نہیں. اور ملک نہیں ہوتے, لوگ ہوتے ہیں. ملک نہیں ہوتے. ملک تو امریکہ 30 کروڑ کا ملک ہے, اور ملک نہیں ہوتے, اس میں لوگ ہوتے ہیں, ان کی پالیسیز ہوتے ہیں. سو یو آر ناٹ اگینسٹ کنٹریز, یو آر اگینسٹ دا پالیسیز. پالیسی میں ہم بڑے واضح ہیں, ہم نے پہلے بھی مینٹین رکھا ہے, ابھی بھی مینٹین کیا ہے کہ جو لینگویج وہاں پہ یوز کی گئی سائفر میں وہ بڑی نامناسب تھی, نمبر 1. نمبر 2, ہم آپ سے بڑے قریبی تعلقات چاہتے ہیں, ہم آپ سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں. امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں, اور ہم آپ سے چاہتے یہ ہیں کہ جیسے آپ کے سعودی عربیہ سے تعلقات ہیں, جیسے آپ کے UAE سے تعلقات ہیں, جیسے آپ کے ہندوستان سے تعلقات ہیں, اسی طرح سے آپ کے ہمارے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک ٹرو سوورن کنٹریز کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ملک نہیں, آپ نے کہا لوگ ہیں, لیکن ظاہر ہے امریکہ نے اسٹیٹ لیول پر کچھ لوگوں نے جن کی رائے میٹر کرتی ہوگی, انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوگا, تو پھر یہاں پر ریجیم چینج ہوا ہوگا نا آپ کی لاجک کے مطابق, ایسے ہی ہوا ہوگا نا؟ بالکل ظاہر ہے, اس میں ایسا ہی ہوا, اور اس میں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب PTI حکومت میں آئی تھی
تو کئی مہینوں سے امریکہ کا کوئی ہائی لیول رابطہ ہی نہیں تھا پاکستان سے. اور اس کے بعد پومپیو جب اس وقت کے سیکرٹری فارن افیئرز پاکستان آئے اور پھر ٹرمپ کے ایک بڑی سخت ٹویٹس آئیں, خان صاحب نے اس کا جواب دیا اور اس کے بعد تعلقات ایکچولی اور خراب ہو گئے. لیکن بعد میں ہمارے ٹرمپ صاحب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات بن گئے اور ٹرمپ نے کھلے عام پاکستان کو سپورٹ کیا اگینسٹ انڈین سٹانس. تو یہ ایسے ملکوں میں چلتے ہیں, روزانہ نیا پانی آتا ہے اور اس میں نئی حقیقتیں ہوتی ہیں, اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو شیپ اپ کرتے ہیں. وہ ریگریٹ کرتے ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے کو؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہمارا اپنا نقطہ. ان کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس وجہ سے سازش کی تھی یا یہ کہ ہم نے سازش نہیں کی تھی؟ یہ جھوٹ ہے. نہیں, ان کی تو پبلک پوزیشن ہے نا, وہ کہتے ہیں جی ہم نے سازش نہیں کی تھی. ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ لینگویج پڑھ لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اس لینگویج سے اور کیا مطلب ہے. تو ہمارا اپنا نقطہ نظر رہے گا, ان کا اپنا نقطہ نظر رہے گا. پرائیویٹ پوزیشن بھی یہی ہے ان کی جو پبلک ہے؟ پرائیویٹ پوزیشن بھی ان کی یہی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے سازش نہیں کی. اوکے, انٹرسٹنگ. اور سر فواز صاحب, یہ آج ظاہر ہے نئے آرمی چیف کا پہلا دن ہے آج, تو عمران خان صاحب نے آج یہ ٹویٹ بھی کیا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے منصب سنبھالنے پر جنرل سائد شمشاد مرزا اور عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور امید ہے نئی عسکری قیادت ملت اور ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی. قوت ریاست عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے, اور قائد اعظم کا کال بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے, ڈو ناٹ فارگیٹ دیٹ دی آرمڈ فورسز آر سرونٹس آف دی پیپل اینڈ یو ڈو ناٹ میک نیشنل پالیسی, اٹ از وی دا سویلینس ہو ڈیسائڈ دیز ایشوز. سویلین سپریمیسی کا ظاہر عمران خان صاحب پرچار کر رہے ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے, ہونا یہی چاہیے. سو آپ کو یہ لگتا ہے فواد صاحب کہ اب اسٹرکچر میں ہمارے گڑبڑ ہے یا سویلینز میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ پھنس جاتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے سب سے بڑے مقبول لیڈر کو, نئے آرمی چیف کو پہلے دن یہ کوٹ یاد دلانا پڑتا ہے قائد کا؟ اس میں غلطی پر کون ہے اس میں؟ دیکھیں جی, ایک بیک گراؤنڈ ہے فرینکلی. اگر قائد اعظم محمد علی جناح بھی جس طرح جواہر لال نہرو جو ہیں ان کو موقع ملا, وہ 12-14 سال ہندوستان کے وزیر اعظم رہے اور وہ سٹرکچرز وہاں پہ کھڑے کر سکے, ان کا قد کا کوئی اور لیڈر نہیں تھا. اگر ہمارے ہاں قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ موقع ملتا اور وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل جو ان کے ویوز تھے ان کو اسٹیبلش کر سکتے اور وہ کھڑے کر سکتے تو پاکستان کی سچویشن مختلف ہوتی. لیکن ہمارے ہاں 1951 آنورڈ اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت بڑھ گیا, اور 58 میں تو پھر وہ ڈائریکٹلی آ گئے, اور انفارچونیٹلی 71 میں پھر ہمیں اس کی خمیازہ بھگتنا پڑا. سو بیک گراؤنڈ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اپنا پرچار کیا, جس پاکستان کو ظاہر ہے وہ ایک پروگریسو, لبرل اور ماڈرن اسلامک ریاست بنانا چاہتے تھے, تو وہ ان کے ویوز جو ہیں پاکستان میں, وہ اگر لمبا تھوڑا طویل عرصہ اللہ انہیں زندگی دیتا اور وہ رہتے تو یقیناً پاکستان کی ہسٹری بھی مختلف ہوتی. یہ ٹھیک ہے کہ ریاستی اداروں نے ہر وقت اپنے طور پہ جو ملک کا بہترین مفاد سمجھا ہوگا, انہوں نے پالیسیز بنائی, جو کہ اس لیے غلط تھا کہ جب کسی چیز کی بنیادی غلط ہو کہ آپ کا ایک کام ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی نیت صاف بھی ہو تو وہ کام آپ کا ہے نہیں, اس کے مضر اثرات ہوں گے وہ ہوئے. لیکن فواز صاحب, یہ بھی حقیقت ہے آپ کے خیال میں نہیں کہ وہ اسی پالیسی کے تحت ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک بہت نیٹ کلین آدمی ہے, اس کو ہونا چاہیے پاور میں, اور اس سوچ کی وجہ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ 2018 میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا؟ اپنی مقبولیت تو تھی پی ٹی آئی کی, لیکن سوچ کی وجہ سے بھی اس مقبولیت کو ذرا اقتدار میں آنے کو پہیے لگ گئے اور کام آسان ہو گیا. یہ پہلے میں سوال کا جو آبزرویشن تھی میں آپ کو بتاؤں, جناب مشرف صاحب نے مجھے خود یہ کہا کہ دیکھیں میں تو 40 سال فوج میں سرو کرتا رہا تھا, اور ہمارے پاس ساری عمر میں تو صرف سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے چیزیں دیکھ رہا تھا. جب میں پھر چیف ایگزیکٹو بنا اور صدر بنا تو پھر میرے پاس سارے پوائنٹ آف ویو آتے تھے, تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ پالیسی جو بنانا ہے یہ بڑا مختلف کام ہے, اور صرف سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ نہیں بن سکتی. مشرف صاحب نے جو ہے یہ مجھے خود ایک دن بتایا. تو جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے پالیسی میں وہ یقینی طور کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا, اور اسی لیے یہ ایک بار بار ضرورت ہے کہ اس کو ایک ریویو کیا جائے. اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ تگڑی ہے, میرے آپ کے کہنے پہ تو انہوں نے نہیں بدل جانا, یہ تو انہوں نے خود ہی سوچنا ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. پاکستان کی اس وقت جو 66% پاپولیشن ہے وہ 28 سال کی ہے, ان کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے, اور بدلتے حالات میں انہوں نے کیسے اپنے آپ کو شیپ اپ کرنا ہے. دس از اپ ٹو ججز اینڈ جنرلز کہ وہ کیسے اس کو سوچتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کا 2018 کا تعلق ہے یا پہلے نواز شریف کا یا ان کا,
دیکھیے پاکستان کے اندر عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو 22 سال ایک پولیٹیکل سٹرگل کر کے وہ بنے، اور یقینی طور کے اوپر ہماری فوج میں اب بھی بڑی سپورٹ ہے، ہماری فوج میں 2018 میں بھی بڑی سپورٹ تھی، کیونکہ ہم مڈل کلاس کی پالیٹکس کرتے ہیں اور فوج مڈل کلاس کا سب سے آرگنائز گروپ ہے، اور اس حوالے سے فوج کے اندر بھی بہت سپورٹ کی وجہ سے 18 میں اقتدار میں آنا آسان ہو گیا۔ دیکھیں جب پبلک سپورٹ ساتھ ہوگی تو آپ آئیں گے نا، تو پبلک سپورٹ ساتھ ہوتی ہے تو آپ آ جاتے ہیں، ادروائز جو اس وقت صرف یہ میرا خیال ہے فوج نے 3 سال تو لگ گئے، پیناما جو وہاں سے آیا تھا اس میں نواز شریف کو سزا نہیں ہو سکی، سو میرا نہیں خیال نواز شریف کو جتنی حمایت تاریخی طور پہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس کا تو ایک اشیر بھی عمران خان کو حاصل نہیں ہوا۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ اب فواد چودھری صاحب ظاہر ہے مرکز میں بیٹھے اور ہم نے ان سے وفاق کی سطح پہ بہت ساری باتیں کی، لیکن ظاہر ہے ساری نظریں پنجاب پر ہیں، تو ذرا ڈائریکٹ پنجاب کی سب سے جو ریلیونٹ شخصیت ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے لحاظ سے، گورنمنٹ اور اپوزیشن کے لحاظ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سینئر پروونشل منسٹر ہے پنجاب کے، بلکہ وہ نون لیگ کے لوگ تو کہتے ہیں، میں سن رہا تھا بخاری صاحب کہتے ہیں یہی چلا رہے ہیں صوبہ، اصل وزیر اعلیٰ ہی ہے، پرویز الہی صاحب تو ڈمی ہے۔ میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے، اور جوائن کر رہے ہیں ہمیں پارلیمنٹری لیڈر ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ صاحب۔ ان سے پوچھیں کہ بلاول صاحب نے آج کیسے اتنے یقین سے کہہ دیا ہے کہ لکھ کے رکھ لو نہیں دیں گے استعفیٰ پنجاب سے، تو کیا میاں اسلم صاحب آر یو شور سب سیٹ ہے؟ پرویز الہی صاحب آخری وقت کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ پنجاب کا ہاؤس ڈیزالو ہونے جا رہا ہے اگلے کچھ دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم استعفے نہیں دینے جا رہے، اسمبلی ڈیزالو ہونے جا رہی ہے، جی ایک بات، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگ ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ فرائیڈے کو، اور سیٹرڈے کو لاہور کے اندر ہی کے پی کے اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی، جس میں ہمارے چیئرمین صاحب اس کو چیئر کریں گے، اور تمام دوستوں کی اراکین اسمبلی کی جو رائے ہے وہ سنی جائے گی، اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جائے گا کہ کس دن کون سا وقت ہے کہ جب ہم اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی جو متعلقہ سی ایم دونوں ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ دونوں ہاؤسز موسٹ پروبلی ایک ساتھ ہی ڈیزالو ہو جائیں گے۔ ہماری جو سینئر لیڈرشپ کی آپس میں جو رائے تھی اس میں 2 رائے تھی، ایک تو یہ تھا کہ اب ایک جو کے پی کے اسمبلی ہے وہ تھوڑی پہلے کر لی جائے، پنجاب اسمبلی تھوڑی سی بات کی جائے، کے پی کے الیکشن پہلے ہو جائیں، پنجاب کے الیکشن بعد میں ہو جائیں، اور دوسری رائے یہ تھی کہ دونوں کے اکٹھی ڈیزالو کر لی جائے اور اکٹھے الیکشن ہو جائے۔ بہرحال اس کے اوپر پھر ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر اپنی رائے کو لے کر جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ کم از کم ایک تو پاکستان کے اندر ایسی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ جو مشاورت کے ساتھ چلتی ہے، ہر بات کے اندر جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب وہ مشاورت کے لیے بلاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس مشاورت کا دائرہ کار بڑھاتے ہیں، رائے لی جائے گی اور رائے کے بعد ہی آگے عمل کی طرف چلا جائے گا کہ کون سا عمل ہو۔ سو یہ بات ہے اگر آپ نے رائے لی، اور میں ایسی نقشہ کھینچ رہا ہوں، فرض کریں آپ نے رائے لی اور 10% اراکین نے مثال کے طور پہ کہا کہ سر ہمارے خیال میں یہ کوئی صحیح اقدام نہیں ہے اس وقت کرنے کو، تو کیا کریں گے؟ دیکھیں پارٹی کے اندر جمہوریت کا لفظ تو یہی ہے نا کہ جو میکسیمم رائے ہوگی اس کو لیا جائے گا، جمہوریت یہی ہے، صحیح ہے، اور پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت یہ ہے، اور پاکستان کی اسمبلیوں کی جمہوریت بھی یہی ہے کہ جب قانون سازی ہوتی ہے، قرارداد پاس ہوتی ہے، کوئی کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ میجورٹی کی لی جاتی ہے۔ جب آپ ووٹنگ میں جاتے ہیں تو میں حلقے میں الیکشن لڑتا ہوں تو میرے محلوی ووٹ پڑتے ہیں، لیکن جو میجورٹی ووٹ ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ سلسلہ کیا جاتا ہے۔ تو سر لیکن آج میں کیونکہ میں ایک چھوٹی سی اور بات بتا، کیونکہ آج میں 90 اشارہ قائد اعظم پہ تھا، اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اراکین اسمبلی بھی، منسٹر صاحبان بھی آئے اور بات چیت بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو سبھی اس رائے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہمیں ری الیکشن میں جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسمبلی کو ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے وہ تحلیل کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب، سر آپ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے ظاہر ہیڈ ہیں، تو بلاول صاحب نے آج یہاں کراچی سے آواز لگائی کہ لکھ لو یہ استعفے نہیں دیں گے، مطلب یعنی ظاہر ہے ان کا مطلب تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کی طرف نہیں جائیں گی، تو یہ اتنا یقین کس بنیاد پر ہے آپ کو؟ گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، میاں بیوی راضی ہیں، تو اب کیا کرے گا قاضی؟ دیکھیں جی،
کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ آنے والے وقت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے جو ذہن ہے وہ بھی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس پہ ہی وہ بات کرتا ہے. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ان کی الائنس پارٹی ہے پنجاب کے اندر, وہ یہ ریزائن نہیں کرنے جا رہے. ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ بھی اس بات کی توثیق کر رہے ہیں کہ وہ پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو کنونس کیا جائے کہ اس حالات میں جب ہم پنجاب کے اندر حکومت میں ہیں اور اس وقت ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرامز چل رہے ہیں, الیکشن کا سال ہے اور پھر ہم اپنی مرضی سے اضلاع بھی بنا رہے ہیں, ڈویژنز بھی بنا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ یعنی حسن بھائی, حسن صاحب یعنی مونس علائی صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ مونس صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی بونس پر ہیں جب خان صاحب کہیں گے اسمبلی تحلیل, پرویز علائی صاحب کہہ رہے ہیں منٹ میں تحلیل, لیکن آپ کو ذرائع بتا رہے ہیں کہ میاں اسلم صاحب کی بات سنی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ مشاورت کریں گے اور مجھے جو لوگ ملے ہیں ان کی رائے ہے کہ اسے ڈیزالو کر دیا جائے. انہیں سارے لوگ تو ملے بھی نہیں ہیں اور پھر وہ خود جمہوریت کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے اندر ایک جمہوریت ہے اور ہم فیصلے جو ہے کنسنسس کے ساتھ کرتے ہیں. تو ابھی تو ان کا ہی طے نہیں ہوا. انہوں نے سر مشاورت وہ اتحادی سے کرنے کا نہیں کہہ رہے, اپنی پارٹی کے لوگوں سے کرنے کا کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہے جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ کہہ دے گا. رامی صاحب میں نے کب کہا ہے کہ میرے ساتھ مشاورت کرنی ہے؟ میں نے یہ بات تو نہیں کی, انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ ہی کرنی ہے. آپ کی بات سے تاثر یہ ملا کہ شاید وہ کیو لیگ سے مشاورت کرنے لگے, لیکن سر آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہے جس چیز کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ ہوگا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ریزائن کرنا چاہیے, تحلیل کرنی چاہیے. ان کا خیال ہے, وہ پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے خیال کو, اپنے اظہار کو وہ کر سکتے ہیں, لیکن جو میرا بھی تو حق ہے نا کہ میں آخر لوگوں سے ملتا ہوں, میں بھی اسی اسمبلی کا ممبر ہوں. انہی لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری دوستیاں بھی ہیں, تعلق بھی ہیں, رشتہ داریاں تک ہیں. میرے خود آدھی فیملی جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہے, میرے خلاف الیکشن لڑتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ پہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں, بات چیت بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی سینس کیا ہے اس وقت. میاں اسلم صاحب پھر آپ کچھ فکر کریں, ان کی لیڈر بلاول سے لے کے حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں معلومات ہے, ذرائع ان کو بتا رہے ہیں, آپ کے ذرائع, آپ کی صفوں کے ذرائع کہ یہ ڈیزالو کی طرف نہیں جائیں گے آپ لوگ. وسیم بھائی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی کو تحلیل کرنا اور ریزائن دینا دونوں علیحدہ چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, واحد اپوزیشن ہے پنجاب کے اندر, وہ یہ ڈر رہی ہے کہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. ادروائز جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے, جو بھی میرا جتنا بھی سیاسی کریئر ہے اس کے اندر یہی دیکھا ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے, اور اب حکومت خود اسمبلی تحلیل کرنے جا رہی ہے تو اپوزیشن کو پتہ نہیں کس چیز کے لالے پڑ گئے ہیں کہ جناب آپ اسمبلی نہ توڑے. بھئی اگر ڈیولپمنٹ ورک ہمارے ہیں یا باقی معاملات ہمارے ہیں, ضلع ہم بنا رہے ہیں, سارے معاملات ہم کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں کرنے دینا, اسمبلی بھی ہمیں توڑنے دیں. آپ کی رائے بالکل میٹر کرتی ہے حسن صاحب کی, اور اپوزیشن کے اندر میٹر کرتی ہے. ضرور ان کو جا کے رائے دیں کہ اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے, لیکن اپوزیشن کو دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم کے اندر, جو کہ آج حکومت میں فیڈرل میں بیٹھے ہیں, پنجاب میں اپوزیشن میں ہیں, دونوں پارٹیوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو مل کے کی, اور پھر 18ویں ترمیم کے اندر اگر صوبوں کو آپ نے اختیارات دیے ہیں, آپ نے آئی جی تک تو ہمیں لگانے نہیں دیتے, چیف سیکرٹری تک تو ہمیں لگانے نہیں دیتے, تو پھر آپ ہمیں بتائیے ہم نے حکومت کیا کرنی ہے؟ پھر آپ بتائیے نا, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں آپ بندے کو, یہ پینل ہے 3 میں سے 1 بندے کو آپ لگا دیں, آپ کی مہربانی ہے, نہیں لگاتے. چیف سیکرٹری آپ نہیں ہمیں دیتے, آئی جی آپ ہمیں نہیں دیتے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. ایک بات, آخری بات, سی سی پی اور لاہور کو اسلام آباد سے بیٹھ کے آپ جو ہے وہ معطل کر دیتے ہیں, سسپینڈ کر دیتے ہیں, تو ہماری اٹانومی کدھر رہ گئی؟ 18ویں ترمیم کا دائی آپ تھے اور آپ نے سارا کچھ کیا تھا. آپ پھر اس ترمیم کو, جب آپ نے سارا کچھ کیا تو اس ترمیم کو پھر آپ کے لیے وہ ترمیم ہے, ہمارے لیے وہ ترمیم نہیں ہے. آپ ہمیں چلنے نہیں دے رہے, آپ ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے, تو پھر ہمارے پاس بھی تو راستہ یہی رہ جاتا ہے نا کہ ہم اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں رہنا چاہتے, تو ہمیں بخوشی جانے دیں. اور الیکشن, یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان, آئیے الیکشن لڑتے ہیں, یہ بتایا نا پبلک جس کو چنے گی. انٹرسٹنگ بات ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپوزیشن کی تو خواہش ہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جائے یار, وہ گرانے میں لگی ہوتی ہے, یا ہم گورنمنٹ ہم کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آج جانے کی ضد نہ کرو, یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو.
کیوں بھائی آپ کہے یار آؤ. دیکھیں رامین صاحب، میں نے پہلی بات تو ہے کہ میں نے حکومت کو رائے نہیں دی کہ وہ یہ کریں یا یہ کریں. میں کون ہوتا ہوں ان کو رائے دینے والا؟ میں تو رائے لیکن سارے بیانات ریکارڈ پر ہیں نا کہ ہم تارڑ صاحب نے کہا ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. دیکھیں ہم کسی کی خواہش پہ تو نہیں نا اسمبلیاں ٹوٹنے چاہتے کہ ٹوٹ جائے. یہ تو ان کی خواہش ہے کہ ٹوٹ جائے. ان کو آئین حق دیتا ہے، وہ توڑنے کی بات کر سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوال ہے معصومانہ کہ آپ کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کے اچھا الیکشن ہوگا ان کو. میرا معصومانہ جواب بھی سن لینا. میں کون سا کوئی، میں یہ عرض کر رہا ہوں ہماری ان کو کوئی رائے نہیں ہے. ہم تو، آپ نے میرے سے میری رائے پوچھی، میں نے آپ کو اپنی رائے بتائی کہ اسمبلیاں ان حالات میں نہیں ٹوٹنی چاہیے، اور جس میں دیکھ رہا ہوں جو اس میں نہیں ٹوٹنی. اسمبلیاں سی ایم نے توڑنی ہے. سی ایم وہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور سی ایم کہہ رہے ہیں میں منٹ نہیں لگاؤں گا توڑنے میں. اور تو وہ توڑ دیں نا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں توڑ سکتے؟ وہ توڑ سکتے ہیں، توڑ دیں. ہم تو اپنی رائے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں توڑیں گے. ہماری اگر غلط ہے، کسی کو پسند نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس پہ یہ ہمیں کہیں کہ آپ ہمیں رائے دے رہے ہو. ہم رائے نہیں دے رہے، ہم اس حیثیت میں ہے کہ کسی کو رائے دے. ہم اپنی رائے ضرور رکھتے ہیں. آپ سر ایک چیز اور رائے دے دیں اپنی، حسن صاحب مطابق کر رہے ہیں. آپ کی رائے میں گورنر راج لگنا چاہیے پنجاب میں؟ آپ کی رائے نہیں لگنا چاہیے، نہیں لگنا چاہیے. اور آپ کی رائے میں تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے ان کے خلاف؟ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد بھی آئینی حق ہے اور اسمبلیاں ڈیزالو کرنا بھی آئینی حق ہے. وہ استعمال کر سکتے ہیں، روکنے والے وہ استعمال کر سکتے ہیں. گزارش یہ ہے نا کہ 18ویں ترمیم کی بات ہوئی. ہم 18ویں ترمیم کے واقعی دائی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صوبوں کو خود مختاری کرنی چاہیے، لیکن صوبے آج تک اپنی مرضی سے چلتے آئے ہیں. اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز آ گئی ہے تو ہم نے تو 1988 کے اندر بھی دیکھا صوبے اور مرکز میں جو جھگڑا تھا. پھر ہم نے 93 میں بھی دیکھا صوبہ اور مرکز علیحدہ علیحدہ تھے. اور پھر جب 4 سال یہ رہے ہیں تو جو سندھ ہے، سندھ بھی تو ایک اکائی ہے. ٹھیک ہو گیا. سندھ کے ساتھ جو سلوک اور رویہ رہا وہ بھی ساروں کے سامنے ہے. یہ کہنا کہ ہوتا ہے صوبائی خود مختاری کا. میاں صاحب 30 سیکنڈ. میں صوبائی خود مختاری کے حق میں بھی ہوں. میں آئینی حق استعمال کرنے میاں صاحب ان کو پرویز الہی صاحب کا ان کو کیوں لگتا ہے کہ وہ نہیں کریں گے اسمبلی تحریک؟ 30 سیکنڈ میں آپ بتا دیجیے. پرویز الہی بس دیکھیں بدامی صاحب، میری ریکویسٹ یہ ہے، دیکھیں کہ اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ کہتے رہے نا کہ عمران خان صاحب پنجاب کی اسمبلی توڑے اور کے پی کے کی اسمبلی توڑے تو اس کے بعد ہم فیڈرل اسمبلی توڑ دیں گے. تو تھوڑا سا بیان نکال لیں، آپ چلا لیتے، وہ بھی آپ کے پاس ضرور موجود ہوگا. پرویز صاحب توڑ دیں گے نا، آپ کو یقین ہے نا؟ ٹھیک ہے نا میاں صاحب، ان کو یقین ہے نہیں توڑیں گے. آپ نے میرا خیال ہے ٹویٹ خود بھی مونس صاحب کے اور پرویز صاحب نے پیغام جاری کیا تھا، وہ آپ نے دیکھا ویڈیو بھی ہے. میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، دیکھتے ہیں اگلے ہفتے. سر بہت مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آپ جو بیانات دیکھ رہے ہیں آج، انہوں نے کراچی میں دیے پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر. یوم تاسیس یعنی جس روز بنیاد رکھی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی. ایک ذرا کوئک پیپلز پارٹی کی ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہیں. پاکستان کی سب سے قدیم پارٹی ہے یہ، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کیا زبردست عروج و زوال کا مجموعہ ہے اور کیا بہترین داستان ہے. ظاہر ہے بڑی طویل ہو سکتی ہے داستان، اس کو اگر ہم کوئکلی کریں. 1965 کی جنگ ہوئی، سب ہم جانتے ہیں. 17 روز یہ جنگ جاری رہی. ستمبر میں جنگ ختم ہوئی. تاشکنڈ ڈکلیریشن ہو گیا. اس وقت ملک میں جو پاور تھا ایوب خان صاحب کے پاس تھا. ظاہر ہے عامر تھے. بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تب تک پیپلز پارٹی کی بنی تھی. ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں تھے، وزیر خارجہ تھے. بڑی تنقید بھی ہوتی ہے اس حوالے سے اور اس پہ اپنی ایک ڈیبیٹ بھی ہے. بہرحال وزیر خارجہ تھے بھٹو صاحب. تاشکنڈ ڈکلیریشن کے بعد انہوں نے، بھٹو صاحب نے ایوب خان صاحب کو کہا خدا حافظ اور کہا کہ اب میں عملی طور پہ سیاست میں حصہ لوں گا. اور اس کے کچھ عرصے بعد آج کا دن 30 نومبر 1967 ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. مبشر حسن صاحب کا گھر تھا، if I'm not wrong. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ، پیپلز پارٹی اب سندھ میں سب سے زیادہ ظاہر ان کا گڑھ ہے. پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی تھی. پھر بعد میں جو کچھ ہوا اس پارٹی کے ساتھ لاہور میں، وہ اپنی ایک پنجاب میں اپنی ایک داستان ہے. نعرہ کیا تھا؟ روٹی کپڑا اور مکان. اور یہ نعرہ راتوں رات مقبولیت اختیار کر گیا. 1967 میں پارٹی بنی ہے. پارٹی بننے کے 3 سال بعد ہو گیا پاکستان میں الیکشن. 1970 کا الیکشن تھا. پاکستان تب ظاہر ہے
بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا, مشرقی پاکستان بھی حصہ تھا. اس الیکشن کا رزلٹ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. اس طرف مشرقی پاکستان میں 300 میں سے 160 سیٹیں جیت گئے مجیب الرحمان صاحب. اس طرف مغربی پاکستان میں 138 میں سے 81 نشستیں جیت گئے بھٹو صاحب. اور ایک نئی ساری کی ساری صورتحال ڈیولپ ہو گئی, اس کی اپنی ساری کی ساری ڈیٹیلز ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ کوئی بھی اقتدار سنبھالتا, ظاہر ہے جمہوری اصولوں کے تحت دیکھا جائے تو مجیب الرحمان صاحب کا حق تھا کہ اقتدار سنبھالتے. اس سے پہلے ہی پاکستان میں بہت کچھ ہو گیا, یہاں تک کہ 16 دسمبر 1971 انفارچونیٹلی سقوط ڈھاکہ ہو گیا اور پاکستان اس حالت میں نہیں رہا جس حالت میں تھا. تو پھر کیا ہوا, اس کے تقریباً 2 سالوں بعد 1973 وہ سال تھا کہ جب پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ اقتدار میں آئی. اب آپ دیکھیں 67 میں پارٹی بنی ہے, 73 میں اقتدار ہے. اور بھٹو صاحب کون ہے؟ اب بھٹو صاحب وزیر اعظم ہیں, بھٹو صاحب کو صدر کا عہدہ بھی ملا پھر, اور بھٹو صاحب پاکستان کی تاریخ کے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے. سو فرام اے فیڈرل منسٹر, فرام اے فارن منسٹر ٹو اے نو بڈی ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان, یہ بن گئے بھٹو صاحب. اسی دوران 73 کا آئین بھی ملا پاکستان کو, جو کہ ظاہر ہے بڑی زبردست کامیابی ہے. اس ٹینیور کے بعد اگلا الیکشن ہوا 1977 کا. اس کے بھی نتائج تو پیپلز پارٹی کے حق میں ہے. اس میں پیپلز پارٹی کو 155 سیٹس ملی اور پیپلز پارٹی کے مخالفین کو اس سے بہت کم سیٹس ملی. ایک الائنس تھا پیپلز پارٹی کے خلاف, PNA, پاکستان نیشنل الائنس. لیکن بھرپور الزام لگ گیا, اس زمانے کی بات ہے, آج کا قصہ نہیں ہے, کہ جناب اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اپوزیشن نے تحریک شروع کی اور یہ تحریک, اس تحریک کو ایک اسلامک ٹچ بھی مل گیا. یہ تحریک نظام مصطفیٰ بھی بن گئی. اور بالآخر یہ ہوا کہ اسی سب کے دوران ابھی الیکشن کا رزلٹ آیا ہے اور ابھی نئی حکومت نے چارج نہیں سنبھالا. اس دوران 5 جولائی 1977 ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کو ہٹا کے ضیاء الحق صاحب نے چارج سنبھال لیا اور انہوں نے لگا دیا مارشل لا. 77 میں مارشل لا لگتا ہے, 79 اپریل میں بھٹو صاحب کو پھانسی لگ جاتی ہے. سو آپ دیکھیے 67 میں, 65 میں وزیر خارجہ ہے, 67 میں پارٹی کی بنیاد ہے, 73 میں وزیر اعظم ہے, 79 میں پھانسی ہے اور بھٹو صاحب کا چیپٹر ہو جاتا ہے کلوز. 88 تک ضیاء الحق صاحب رہتے ہیں پاکستان کے اقتدار پہ قابض, جب تک کہ ان کا طیارہ کریش نہیں ہو جاتا. 86 میں بے نظیر صاحبہ واپس آئی تھی, بہت بڑا استقبال ہوا تھا. اب اس کے بعد ضیاء صاحب کے جانے کے بعد ہوتا ہے الیکشن. 1988 میں الیکشن ہوتا ہے, بے نظیر صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم بن جاتی ہیں اور پیپلز پارٹی کو دوسری مرتبہ اقتدار ملتا ہے. لیکن 2 سال بھی نہیں چل پاتا اور ملک کے صدر غلام اسحاق خان, آئین کی ایک شک ہوتی ہے آرٹیکل 58(2) بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور راتوں رات گورنمنٹ کو بھیج دیتے ہیں گھر. پھر الیکشن ہوتا ہے, 1990 میں الیکشن ہوتا ہے. اب کی دفعہ پیپلز پارٹی ہارتی ہے, نواز شریف صاحب بنتے ہیں وزیر اعظم, لیکن وہ بھی نہیں چلتے, وہی غلام اسحاق خان صاحب ان کو بھی گھر بھیج دیتے ہیں. پھر الیکشن ہوتا ہے 1993 میں. اب کی دفعہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر جیت جاتی ہے, لیکن یہ حکومتی مدت پوری نہیں کر سکتی. ایک بار پھر صدر پاکستان حکومت کو گھر بھیجتا ہے. اب کی دفعہ اسحاق خان نہیں, اب کی دفعہ خود بے نظیر صاحبہ نے جن کو صدر پاکستان لگایا تھا, فاروق لغاری صاحب, خود پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق لغاری صاحب, وہی اپنی حکومت کو گھر بھیج دیتے ہیں. فاروق لغاری صاحب اور پیپلز پارٹی کی ایک اور حکومت کا ہو جاتا ہے خاتمہ. پھر الیکشن ہوتا ہے 97 میں الیکشن ہوتا ہے, نواز شریف صاحب جیتتے ہیں 2/3 سے. پھر مدت پوری نہیں کر پاتے اور 99 میں مشرف صاحب لگا دیتے ہیں پاکستان میں ماشاء اللہ. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق جن لوگوں کو 5 سال اقتدار میں رہنے کا کہا گیا ہے وہ مدت پوری نہیں کر پائے آج تک, اور آئین میں جن کو کہا گیا کہ آپ 3 سال تک رہیں یا آپ رہیں نا, وہ 3 سال سے زیادہ رہتے ہیں یا پھر وہ آ جاتے ہیں ماشاء اللہ لگا کے. لیکن بہرحال یہ ہسٹری ہے پاکستان کی. اس کے بعد 2002 کا الیکشن ہوتا ہے, مشرف صاحب اس وقت ملک میں ظاہر اقتدار پر ہوتے ہیں. وہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیت پاتی, اس میں کاف لیگ الیکشن جیت جاتی ہے. پیپلز پارٹی ہوتی ہے اس میں دوسرے نمبر پہ. اسی دوران 2007 میں پیپلز پارٹی کی سیاست کو اس وقت دھچکا لگتا ہے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو جاتی ہے اور بالکل ہی انیکسپیکٹڈلی آصف علی زرداری صاحب اس پارٹی کے کرتا دھرتا بن جاتے ہیں. بی بی کی شہادت کے کچھ ہی مہینوں بعد الیکشن ہوتا ہے 2008 میں, جس میں پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے. 5 سال گورنمنٹ کمپلیٹ کرتی ہے, وزیر اعظم کمپلیٹ نہیں کرتا. گیلانی صاحب آتے ہیں جاتے ہیں, پھر راجہ پرویز اشرف صاحب آتے ہیں, لیکن بہرحال گورنمنٹ نے ٹائم کمپلیٹ کیا. یہ ایک اچھی بات ہوئی کہ اللہ کر کے حکومت نے جو ٹائم کمپلیٹ کیا, کسی جمہوری حکومت نے. سو 2008 سے 2013 کا وہ ٹینیور, جب 2008 میں پیپلز پارٹی نمبر 1 رہی, اقتدار میں رہی. 2013 میں الیکشن ہوتا ہے, اب کی دفعہ نون الیکشن جیتتی ہے, پیپلز پارٹی نمبر 2 رہتی ہے. 2018 میں پھر الیکشن ہوتا ہے, اب کی دفعہ PTI جیتتی ہے اور پیپلز پارٹی نمبر 3 پہ جاتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا گراف اس طریقے سے اوپر نیچے کی داستان ہے. آج پیپلز پارٹی پاکستان کی الیکٹورل نتائج کے اعتبار سے تیسری سب سے بڑی جماعت ہے. ایک بریک کے بعد شو کو کنکلوڈ کرتے ہیں.
آج کے شو میں فواد چودھری صاحب یہ دعویٰ کر گئے کہ 20 دسمبر سے پہلے یعنی اگلے 20 دن کے اندر اندر پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی تحلیل ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو عام انتخابات ہو یا نہ ہو, وفاقی حکومت اپنی وفاقی اسمبلی تحلیل کرے یا نہ کرے, لیکن یہ طے ہے کہ اس کا مطلب اگر یہ ہو جاتا ہے تو آج سے 20 دنوں بعد پاکستان عام انتخابات کے موڈ میں ضرور داخل ہو رہا ہے. اس لیے کہ پنجاب کا ایوان تقریباً 450 کا اور پھر کے پی کا, جب اتنی بڑی الیکشن ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ ماحول جنرل الیکشن سے کم نہیں ہوگا. اللہ حافظ.